السلام علیکم ویورز، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر، اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھائی خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی خیر خیریت سے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارا برڈ بھی کافی تندرست دکھائی دے رہا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ویورز کو بتائیں گے کہ انڈے دینے والی مرغیوں کو ڈے 1 سے لے کے پروڈکشن پہ آنے تک کون کون سی ویکسینز کروائی جاتی ہیں، یا ویکسین شیڈول کیا ہے، اور اس کے علاوہ وہ ویکسین کس تاریخ مطلب کس دن دی جاتی ہیں، اور کس کمپنی کی ویکسینز استعمال کی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک مکمل تفصیل آج کی ویڈیو میں فراہم کی جائے گی۔ ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے، تاکہ میکسیمم لوگوں کی مدد ہو سکے اور وہ نقصان سے بچ سکے۔ تو ہمارے ساتھ ایک دوست موجود ہیں، محسن۔ ہم ان سے ویکسین شیڈول کے بارے میں جانتے ہیں، وہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ تمام انفارمیشن پرووائڈ کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں محسن کی جانب۔ السلام علیکم محسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں۔ محسن بھائی ہمارے ویورز کو بتائیں کہ ویکسینز کی پولٹری میں کیا اہمیت ہے، اور کون کون سی ویکسینز کروائی جاتی ہیں، کس دن پر کروائی جاتی ہیں، اور کس کمپنی کی ویکسینز استعمال کی جاتی ہیں۔ جی محسن جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ویکسین کے بغیر میرے حساب سے پولٹری جو ہے نا وہ نامکمل ہے، کیونکہ ویکسین جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ اس کے بغیر جو ہے نا فلاک کو بہت زیادہ رسک میں ڈال لیتے ہیں اگر آپ ویکسین نہیں کرتے۔ ویکسینیشن کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی بیماری آتی ہے جس سے ریلیٹڈ ہم نے ویکسین کی ہوگی، تو اس میں آپ کے نقصان کے چانسز کافی کم ہو جائیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس بیماری آ ہی نہیں سکتی، بیماری آئے گی، اور اگر ویکسین آپ نے ایک پراپر طریقے سے کی ہوئی ہے تو اس میں آپ کے نقصان کے چانسز ہیں وہ کافی کم ہو جائیں گے۔ جی محسن، تو ہم نے ڈے 1 پہ جب ہم نے چوزا ریسیو کرنا ہے تو پہلے دن پہ کون سی ویکسین کروانی ہے؟ جی، جب ہم نے ڈے 1 پہ چوزا ریسیو کرنا ہے، اس میں ہم نے سب سے پہلے ND-IB کی سپرے کرنی ہوتی ہے۔ ND-IB رانی کھیت، اور ND کہتے ہیں رانی کھیت کو، اور IB ایک ریسپریٹری ایشو ہے جو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے برڈ کو۔ تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے سپرے کروانی ہوتی ہے برڈ کو۔ سپرے جو ہے، سپرے کے علاوہ ہم اس کے 2 میتھڈ اور بھی ہیں۔ ہم اس کی آنکھ میں بھی ڈراپ ڈلوا سکتے ہیں اور منہ میں ڈلوا سکتے ہیں اس کا ڈراپ، اور سب سے اچھا میتھڈ جو ہے وہ سپرے کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو اس کو لائیو ویکسین کہا جاتا ہے؟ جی، اس کو لائیو ویکسین کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کی آنکھ میں قطرہ جو ہے ڈال دیں گے، یا اس کے منہ میں چلے جائے گا، یا اس کے نسل میں جو اس کے ناک کے سوراخ ہیں اس میں جیسے ہی ڈراپ جائیں گے، تو اس کے اندر جو لائیو وائرس ہے وہ فوراً ایکٹیو ہو جائے گا۔ اچھا، اور اس کے علاوہ آپ ڈے 1 پہ کون سی ویکسین کرواتے ہیں؟ جی، اس کے علاوہ ہم اس کو برسل ڈیزیز کا جو ہے نا انجیکشن لگواتے ہیں۔ وہ اس کی کھال میں لگتا ہے، اس کو سب کٹ بھی کہتے ہیں۔ وہ اس کی کھال میں لگتا ہے۔ برسل ڈیزیز کیا ہوتی ہے، اس کو گمبورو بولتے ہیں، گمبورو بھی کہتے ہیں اس کو، برسل ڈیزیز بھی کہہ دیتے ہیں۔ گمبورو ہوتی کیا ہے، ذرا اس بارے میں بتا دیں۔ گمبورو بیسیکلی جو ہے نا لیئر میں وہ اٹیک کرتی ہے 20 سے 40 دن کے دوران۔ زیادہ اس کا چانسز ہوتے ہیں کہ وہ شدت سے اٹیک کرے گی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ برڈ کی جو وینٹ ہوتی ہے نا، جہاں سے وہ ڈراپنگ کرتا ہے، یا جسے بٹ بولتے ہیں، وہ کرتا ہے، وہ اس کے آگے ایک برسہ ہوتا ہے اس کا، وہ سویل ہو جاتا ہے، سوج جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی وینٹ جو ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے، اور برڈ کا جو ہے نا جو فاضل مادے ہیں جو اس کی انٹسٹائن سے جو اخراج ہوتا ہے فیڈ کا، وہ بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے برڈ جو ہے وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد اب یہ بتا دیں کہ اس کے اگینسٹ کون سی ویکسین کرواتے ہیں، کس کمپنی کی ویکسین یوز کرتے ہیں آپ؟ اس کے اگینسٹ ہم نے پہلے دن کیڈل انجیکشن لگوانا ہے برسل ڈیزیز کا۔ اس کے بعد اگر تو آپ نے انجیکشن لگوا لیا، کیڈل انجیکشن لگوا لیا، تو پھر ہماری پریکٹس یہ ہے کہ پھر ہم 18ویں دن اس کو ہم نے ایک لائیو ویکسین کا شاٹ دینا ہوتا ہے۔ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ گمبورو پلس۔ وہ آپ میریل کا لے لیں، ہلٹن کا لے لیں، جس کمپنی کے اوپر آپ کا جو تسلی ہے اس کا لے سکتے ہیں۔ ویکسینیشن ساری اچھی ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کی ہینڈلنگ اچھی ہونی چاہیے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ کون سی ویکسین آپ استعمال کرواتے ہیں اپنے برڈس کو؟ اس کے بعد جو ہے نا ہم نے تقریباً 14ویں یا 15ویں دن ہم نے پھر ایک کلڈ ویکسین کروانی ہوتی ہے ND-H9 کی۔ ٹھیک ہے، ND پھر وہی رانی کھیت اس کو بول دیتے ہیں۔ ND کا تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گھریلو فارمنگ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مرغوں کی گردنیں مڑ جاتی ہیں۔ وہ گردنیں مڑنے کی وجہ جو ہے نا وہ ND ہوتی ہے کہ برڈ کے اوپر ND کا اٹیک آیا ہے۔ کچھ برڈ بچ جاتے ہیں تو ان کی گردنیں مڑ جاتی ہیں، وہ ضائع نہیں ہوتے، اور باقی برڈ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ ND جو ہے نا رانی کھیت کو کہتے ہیں، اور H9 جو ہے یہ بھی IB کی طرح ایک ریسپریٹری سانس کا مسئلہ ہے، ریسپریٹری ایشو ہے، لیکن اس میں اور IB میں کافی ڈفرینس ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیوز میں ہم بتائیں گے۔ تو یہ ND-H9 کا ہم کلڈ انجیکشن لگواتے ہیں 14ویں دن پہ، اور جو کلڈ ویکسین ہے یہ فوراً جو ہے نا باڈی کے اندر جو ہے نا ایکٹیو نہیں ہوتا، یہ تقریباً 14 سے 16 دن یا 20 دن کے اندر ایکٹیو ہوتا ہے۔
اس کا وائرس، تو یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے، لیکن یہ ایکٹیو ذرا لیٹ ہوتا ہے، لیکن یہ ذرا اس کی اسٹرینتھ جو ہے لانگ لاسٹنگ ہے۔ پھر ہم نے 14ویں دن کے بعد پھر 2 دن چھوڑ کے پھر ہم نے اس کو NDIB کا لائیو جو ہے نا وہ ایک ویکسین دے دینی ہے، پانی میں مکس کر کے دے دیں گے، کیونکہ برڈ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، جو پینے والا پانی ہوتا ہے اس کے اندر ہم برڈ کو پہلے پیاس دیتے ہیں گھنٹے ڈیڑھ کی، اس کے بعد ہم نے کوئی اتنا پانی بنا کے رکھنا ہے کہ جو ہے نا برڈ 1 گھنٹے کے اندر پانی پی لے، کیونکہ ویکسین ہوتی ہے اس کو ہم زیادہ دیر جو ہے نا نہیں رکھ سکتے، اس کو گھنٹے ڈیڑھ کے اندر پلانا پڑتا ہے، یہ ضروری ہے، ادروائز ویکسین کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کون سی ویکسین دینی ہے؟ اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم ڈے 1 پہ برسال کیڑ لگوائیں گے تو پھر ہم نے 18ویں دن گمبورو پلس جو ہے نا وہ پلانی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ڈے 1 پہ گمبورو کا کیڑ نہیں لگواتے تو پھر اس کا ایک میتھڈ یہ کہ آپ گمبورو کی لائیو ویکسین 8ویں دن کر دیں، اس کے بعد آپ جو ہے نا 18ویں دن دوبارہ اس کو لائیو ویکسین پلا دیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ لائیو ویکسینیشن نہیں دیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کیڑ انجیکشن لگوا کے 18ویں دن کو لائیو ویکسین پلا دیتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر کون سی ویکسین؟ اس کے بعد پھر ہم نے اس کو 6ویں ہفتے پہ ہم نے اس کو کوریزے کی ویکسین لگانی ہے۔ کوریزا جو ہے نا یہ جیسے فلو کہہ سکتے ہیں ہم، فلو کا ایک فلو ہے، یہ برڈ کو فلو ہو جاتا ہے، اور اسپیشلی جو یہ لیئنگ والی مرغی ہے نا لیئر ہے جو، اس میں یہ کوریزا اور یہ ریسپیریٹری ایشوز جو ہے نا یہ اس کی پروڈکشن ایبیلٹی کو نا کافی ڈسٹرب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر برڈ اچھی پرسنٹیج دے رہا ہوتا ہے، اس پہ کوریزے کا اٹیک آ جائے یا IB یا H9 کا اٹیک آ جائے تو اس کی پروڈکشن آلموسٹ 50% تک جو ہے نا ڈاؤن ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے یہ 6 ہفتے پہ لگوانی ہوتی ہے کوریزے کی ویکسین، یہ بھی کیڑ ویکسین ہے۔ اس کے ساتھ فاؤل پاکس جس کو چیچک بولتے ہیں، ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مرغیوں کی کلگی پہ اور ناک کے اوپر دانے بن جاتے ہیں، اس کو چیچک بھی بولتے ہیں، دوسرے لفظوں میں اس کو فاؤل پاکس کہتے ہیں، وہ بھی کیڑ ویکسین ہے، وہ جو ہے نا اس کے پروں میں لگتی ہے۔ تو ہم 6ویں ہفتے میں سنگل ہینڈلنگ میں ہم انشاءاللہ دونوں ویکسینیشن کروا دیتے ہیں۔ اگر اچھا، مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے سیم ڈے پہ آپ اس کو کوریزا اور فال پاکس کے اگینسٹ ویکسین کر دیں گے؟ جی، وہ سنگل ہینڈلنگ میں بھی کروا سکتے ہیں آپ، 1-2 دن کا گیپ بھی ڈال سکتے ہیں، جیسے وہ سچویشن کے حساب سے سوٹیبل ہوگا ہم ویسے کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے کون سی ویکسین کروانی ہے؟ پھر اس کے بعد تقریباً ہم نے 8 ہفتے پہ اس کو دوبارہ NDH9 کا انجیکشن لگوانا کیڑ، ٹھیک ہے۔ NDH9 کے اوپر اس سے پہلے اس کو NDIB لائیو پلانی ہے آپ نے یا نہیں پلانی؟ NDIB جو ہے نا وہ ہم نے اس کو ہر مہینے ریپیٹ کرنی ہے۔ اچھا، تو ہر 30 دن کے بعد NDIB دینی ہی دینی ہے؟ یہ آپ نے جب تک آپ کے پاس کلاک ہے یہ آپ نے پریکٹس جو ہے نا اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا، یہ بہت ضروری ہے، آپ نے اس کو NDIB کا لائیو شاٹ ہر مہینے دینا ہے تاکہ برڈ کی امیونٹی جو ہے وہ پوری آپ رہے۔ ایسے کریں کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 30 دن کا گیپ ڈالنا ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہر مہینہ جب پورا ہونے لگے گا اسے آپ 3-4 دن پہلے جو ہے نا اس کو ریپیٹ کر دیں۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے کون سی ویکسین اب کروانا؟ آپ یہ دیکھیں کہ NDH9 کے جو ہے نا دوسرا شاٹ ہم نے 8ویں ہفتے پہ لگانا ہے۔ NDH9 کے اوپر زیادہ زور کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ مین جب برڈ اپنی اڈلٹ ایج میں آ جاتا ہے، لینگ ایج میں آ جاتا ہے، تو یہ 2 بیماریاں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں جو برڈ کو تنگ کرتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا کافی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو 8ویں ہفتے ہم نے NDH9 کا انجیکشن دوبارہ لگانا ہے کیڑ۔ اس کے بعد جب برڈ پروڈکشن کے نزدیک آتا ہے، یہ نارملی لیئر مرغی جو ہے نا یہ 100 دن کے بعد 110 سے 20 دن کے درمیان انڈا دینا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ اس میں یا تو یہ 120 دن اس کی ایج پوری ہو جائے یا پھر اس کا وزن جو ہے وہ 1400 گرام کے قریب چلا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہم نے EDS کی ایک ویکسین کرنی ہوتی ہے، اس میں EDS NDIB پلس EDS یہ 3 کمبینیشن ہوتے ہیں، تو ہم نے یہ استعمال کرنا ہے۔ EDS بیسیکلی اس کی اووری کو سپورٹ کرتی ہے، اس کی اووری کے جو پرابلم ہوتے ہیں اس کو جو ہے نا اس میں پھر چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ مطلب جو ٹیڑھے میڑے انڈے آنے کا خطرہ ہوتا ہے وہ EDS کی ویکسین کروانے سے کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ چلیں، یہ تو آپ نے ہمیں پورے شیڈول کے بارے میں گائیڈ کروا دیا۔ جب مرغی پروڈکشن پہ آ جائے گی اس کے بعد اس کو کون سی ویکسین دینی ہوتی ہے؟ جب مرغی پروڈکشن پہ آ جائے گی پھر ہم نے اس کو ہم نے پھر اسپیشل کوئی ویکسین نہیں لینی، اس میں پھر ہم یہ کریں گے کہ اس کو ہر مہینے جو ہے نا وہ NDIB لائیو دیتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر تو آپ کا برڈ کنٹرول ہاؤس میں نارملی لوگ برڈ 2 سال رکھتے ہیں، اور اوپن ہاؤسز میں زیادہ تر پہلے پریکٹس یہ تھی کہ 1 سال رکھ کے برڈ سیل آؤٹ کر دیا جاتا تھا، لیکن اب اس میں بھی لوگ جو ہے نا 2 سال تک لے جاتے ہیں برڈ کو۔ تو کوشش یہی کریں کہ پہلے سال آپ اس کو لائیو ویکسین دیں، نارمل جو NDIB ہوتی ہے، اور جب آپ کا برڈ دوسرے سال میں چلے جائے تو پھر اس میں آپ اس کو مطلب 1-2 مہینے کے گیپ سے IB کی ایک اسپیشل اسٹرین ہوتی ہے جس کو IB ویریئنٹ یا IB پرائمر بولتے ہیں، آپ اس کو وہ بھی دیں تاکہ IB جو ہے نا اس کے IB کے ٹائٹر جو ہیں وہ بھی جو ہے نا بہتر ہے۔ IB جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ریسپریٹری ایشو ہوتا ہے، اس سے بھی آپ کی پروڈکشن کو بہت زیادہ جو ہے نا فرق پڑ جاتا ہے۔ چلیں محسن، شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ تمام ویکسینز کے بارے میں ایک رہنمائی فراہم کی آج کی ویڈیو میں۔ تو
تو امید کرتا ہوں کہ ہمارے ویورز کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تو ویورز جیسا کہ محسن نے ہمیں بتایا کہ ڈے 1 پہ ہم نے اس کو کلڈ ویکسین کروانی ہے گمبورو کے اگینسٹ, اور اس کے بعد ڈے 1 پر ہی ہم نے اس کو ایک لائیو ویکسین دینی ہے NDIB کے نام سے, اور پھر اس کے بعد آپ نے 8ویں یا 9ویں دن دوبارہ اس کو گمبورو پلانی ہے لائیو ویکسین, اور اس کے بعد پھر 14ویں 15ویں دن اس کو NDH9 کا انجیکشن لگے گا, اور پھر 18ویں دن آپ کو اس کو گمبورو لائیو دینی ہوگی, اور پھر اس کے بعد آپ نے جو سا چھٹے ہفتے میں اس کو کوریزے اور فول پاکس کے اگینسٹ ویکسین کروانی ہے, اور پھر 8ویں ہفتے میں آپ نے دوبارہ NDH9 کا انجیکشن رپیٹ کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد جب آپ کا فلاک پروڈکشن کے قریب ہوگا اس سے پہلے آپ نے اس کو 90 دن پہ NDIB EDS کا انجیکشن لگوانا ہے تاکہ اس کا کلچ بہتر رہے, جس کو ہم اووری بھی کہتے ہیں, اور انڈے ٹیڑے میڑے نہ دیں مرغیاں, اور ساری مرغیاں پروڈکشن پہ آ سکیں. تو اگر آپ یہ ویکسین شیڈول فالو کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے فلاک میں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں آئے گی. اور ایک چیز آپ نے میک شور کرنی ہے, کوئی بھی ویکسین دینے سے پہلے آپ نے اپنا برڈ کو اچھے طریقے سے چیک کرنا ہے, اسے کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے, اور بیماری کے دوران آپ نے ویکسین کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس سے نقصان بڑھ سکتا ہے کم ہونے کی بجائے. تو آپ نے اچھے طریقے سے یہ چیز میک شور کر لینی ہے کہ آپ کا فلاک تندرست ہے, اور ویکسین دینے سے پہلے آپ نے وٹامن ای کا 12 سے 14 گھنٹے کے لیے پانی دینا, اور ویکسین دینے کے بعد بھی آپ نے وٹامن ای کا 12 سے 14 گھنٹے کا پانی دینا ہے تاکہ برڈ جو ہے وہ ویکسین کے سٹریس سے باہر آ سکے. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ گھروں میں فارمنگ کر رہے ہیں وہ کلڈ ویکسینز افورڈ نہیں کرتے کیونکہ وہ کافی مہنگی ہوتی ہیں, تو ان کے لیے بہتر یہ رہے گا کہ وہ اگر کلڈ ویکسین نہیں کرواتے تو وہ لائیو ویکسینز 25 دن کے گیپ کے ساتھ ان کو دیتے رہیں. گمبورو انہیں دینی پڑے گی پہلے 40 دن میں 2-3 شاٹ گمبورو کے دے دیں, اور باقی NDIB ہر منتھ رپیٹ کرتے رہیں, تو انشاءاللہ وہ بھی ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. باقی ویکسین دینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے فلاک میں بیماری نہیں آئے گی, ویکسین دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے فلاک میں اگر ان کیس بیماری آتی ہے تو اس سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا کہ بغیر ویکسین والے فلاک کو ہو سکتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی, اور آج جن بیماریوں کا ہم نے ذکر کیا ہے ان بیماریوں کی علامات بھی آپ کو بتائی جائیں گی تاکہ آپ دیکھ کے یہ آئیڈینٹیفائی یا ڈائگنوز کر سکیں کہ کس بیماری نے آپ کے فلاک پہ اٹیک کیا ہے, اور اس کے خلاف آپ یا اس کے لیے آپ کو بہتر ٹریٹمنٹ اپنے برڈ کو دے کے تندرست کر سکیں. تو بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے, ہمارے ساتھ جڑے رہیں, انشاءاللہ اسی طرح آپ کو معلومات دیتے رہیں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.